کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان زندگی کی مشکلات اور بار بار کی آزمائشوں سے بے حد ٹوٹ جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ زندگی پریشانیوں کا مجموعہ ہے، ہم اللہ کی طرف سے خاص مہربانی اور مدد سے محروم ہو گئے ہیں۔ دعائیں کرتے ہیں تو قبول نہیں ہوتی، امداد طلب کرتے ہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نا امیدی اور مایوسی کی حالت میں اللہ سے یہی کہتے ہیں کہ اللہ میں ہی کیوں، اب میں تھک چکا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ تمہیں وہاں سے بھی سنے گا۔ اس کا ایک نام المجیب بھی ہے، یعنی کہ سننے والا۔ وہ تو انسان کو بار بار احساس دلاتا ہے کہ اے میرے بندے، تیرے حق میں میرا فیصلہ تیری چاہ سے زیادہ بہتر تھا۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو لامعلوم سے ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ اللہ کبھی بھی کسی کو ایسی مشکل میں نہیں ڈالتا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ اللہ کی رحمت ہر دل کے لیے ایک جیسی ہے۔ بادل سے برسنے والے پانی سے زرخیز زمین سبزہ اگا لیتی ہے۔ صحرا کی ریت اسی پانی سے اپنی پیاس بجھا لیتی ہے، اور وہی پانی پتھروں کو محض چھو کر گزر جاتا ہے۔ جہاں پانی گرتا ہے وہیں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ اور جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کرتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی مدد کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی کن فیکن کے معجزے ضرور کرتا ہے۔ وہ تو رحمان و رحیم ہے۔ جب خدا درد دیتا ہے تو تسکین اور صبر بھی وہی دے گا۔ فرمان الہی ہے کہ تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور اللہ اپنے بندے کی مدد تب کرتا ہے جب تم مایوسی کی بجائے اس کی ذات پر یقین رکھتے ہو کہ وہ تمہارے حالات کو جب چاہے جیسے چاہے بدل دے گا۔ تو کیوں وسوسے ستا رہے ہیں تمہیں؟ تو کیوں خود کو اتنی مشکل میں ڈال رکھا ہے؟ جب تمہارا پروردگار تم سے کہہ رہا ہے کہ ڈرو نہیں، غم نہ کرو، یقیناً ہم تمہیں بچانے کے لیے آ رہے ہیں، تو پھر بے خوف ہو جاؤ۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ وہ تمہیں بچانے آ رہا ہے تو یہ نا امیدی اور مایوسی کیوں؟ ایک مومن کو اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل مددگار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، جیسا کہ خود کلام رب اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمتوں والا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمان الہی ہے کہ بلکہ اللہ ہی تمہارا خیر خواہ ہے اور سب سے بہتر مددگار ہے۔ جس کا مددگار اللہ ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ضمانت بھی اللہ نے خود ہی دی ہے۔ فرمان پروردگار ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے علاوہ کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ بس اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ میری ایک بات یاد رکھنا کہ انسان جو کچھ چاہتا ہے کرنے سے قاصر ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرنے پر قادر ہے۔ اسی لیے ہمیشہ قاصر کو چھوڑ کر قادر پر توکل کرنا۔ وہ سب حکمتیں جانتا ہے، وہ علم میں کامل ہے، حکمت میں کامل ہے۔ کبھی کبھار جانے انجانے میں ہم سے کچھ ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جو ہمارے کاموں میں رکاوٹ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس لیے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر دلی طور پر اس کی ذات سے معافی مانگ لو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں، اس کی پناہ میں آئیں گے تو ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا۔ اللہ ہمیشہ ناممکن چیزوں میں ہی نظر آتا ہے کہ اچانک سے کوئی دروازہ بند ہو اور کھل جائے، کوئی لا حاصل چیز ہے تو وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ اچانک سے حالات کا بدل جانا، اللہ کی مدد کے اشارے تو یوں بھی ملتے ہیں کہ جب تمہارا دل
اللہ اندیشوں سے نکال کر مطمئن کرنا شروع کر دے تو یہ اس کی مدد کا اشارہ ہے کہ اللہ کی مدد بہت ہی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذرا غور کر کے بتاؤ کہ اگر کبھی کوئی تم پر اللہ کی طرف سے مصیبت آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ تو پھر اگر وہ چاہتا ہے تو وہ اس مصیبت کو تم سے ہٹا دیتا ہے، کیونکہ وہ کن فیکون کا مالک ہے۔ جس قدر خلوص اور گہرے یقین کے ساتھ اس سے مدد مانگو گے تو وہ تمہاری سوچ اور خیال سے بڑھ کر نوازے گا۔ وہ ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی، کیونکہ سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب کبھی صبر تھکنے لگے تو یہ بات یاد رکھنا کہ تم صبر اس لیے کرتے ہو کہ اللہ نے کہا ہے، اور جب تم صبر اس لیے کرتے ہو کہ اللہ کی رضا ہے اور اللہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے گا، تب وہ درد بھی سکون دینے لگے گا۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ جب تم اللہ کے دربار میں اپنی بے بسی ظاہر کر کے اللہ کی طاقت کا واسطہ دے کر دعا مانگو گے تو پھر دیکھنا کیسے وہ معجزے کرتا ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب کوئی ٹوٹ کر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب بھی لگے کہ اب جینے کی وجہ باقی نہیں رہی تو اللہ کو اپنے جینے کی وجہ بنا لو، کیونکہ ایک وہی دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ اس ذات سے مایوس مت ہو، وہ رب ہے جس نے تمہیں بنایا ہے، وہ تم کو تم سے زیادہ جانتا ہے۔ مشکل وقت میں اللہ کی ذات سے رو کر گڑ گڑا کر دعا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے رب کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اور اپنے رب کے آگے سچے دل سے اپنی کمزوریاں بیان کیا کرو، وہ انہیں ساری قوتوں میں تبدیل کر دے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب کبھی مشکلات اور آزمائشوں سے الجھ کر دنیا سے مدد مانگو گے تو مایوسی ہی تمہارا مقدر بنے گی، اور آخرکار تھک ہار کر تمہاری نگاہیں واپس اسی ذات سے مدد مانگیں گی۔ تو بس اپنے رب پر یقین رکھو، اس سے مدد مانگو، وہ ہر چیز سے نواز دے گا جس کی تمہیں خواہش ہے، کیونکہ معجزے ہمیشہ یقین والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ وہ جلد ہی تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔